ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم ہمارے یہاں اکثر سیاستدان منافق ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے. آج کل عمران خان غریبوں کے صدمے میں مرا جا رہا ہے. جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو شہباز شریف والے غریبوں کے صدمے میں مر رہے تھے. صحیح ہے نا؟ لیکن دونوں کو غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں. ٹھیک ہے نا؟ وہ عمران خان بھی کوئی ہماری ہمدردی میں اس کو کوئی اٹیک وٹیک نہیں ہو رہا ہے. وہ شہباز شریف کی دشمنی میں نام ہم غریبوں کا استعمال کر رہا ہے. اور شہباز شریف کو جب اٹیک پڑ رہے تھے ہمارے غربت کے، جب وہ اپوزیشن میں تھا تو بھی اس کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے، جس کا قول اور فعل میں تضاد ہو. جس کے قول اور فعل میں یعنی کہنے اور کرنے میں تضاد ہو وہ منافق ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ یار ساری پبلک یہاں جا رہی ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. لیکن دل میں حضور علیہ السلام کا بغض تھا، اسے محبت نہیں تھی. کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے تو میری سرداری گئی ہے، ان کی وجہ سے میری سرداری گئی ہے. گزرتا رہا، مر گیا. حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اس کو کفن میں دی. ہمیں حضور علیہ السلام کے چادر کے دھاگے کا ایک ذرہ بھی اگر ہمیں کفن میں مل جائے تو ہماری تو خبر نور ہی نور ہو. اس کو پوری چادر دے دی. پھر حضور علیہ السلام نے خود اسے قبر میں اتارا، جنازہ بھی خود پڑھایا، دفن بھی کیا. پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. جانتے تھے کہ اس نے میرے خلاف سازشیں کی ہیں، ساری زندگی سازشوں میں گزاری ہے، لیکن میرے نبی کا جگر دیکھے پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا
میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اور آپ اس کی مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں گے میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے لاڈلے نبی کو، یعنی جن کے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوئے، جن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی رد نہیں ہوا، آج ان کی دعا کو منع کیا جا رہا ہے۔ اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ آپ یہ تو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، 70 دفعہ بھی کہیں گے، 70 مرہ قرآن میں الفاظ ہیں، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نہیں مغفرت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ نماز پڑھتا تھا، عمل میں شریک ہوتا تھا، روزے رکھتا تھا، باقی اعمال کرتا تھا، غزوات میں شامل ہوا، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ دعا کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں محبت رسول، سیدھی سیدھی بات ہے، اتنی موٹی دلیل ہے۔ یہ جو ہم چیز تھے نا، پاگل نہیں ہیں ہم، دماغ خراب نہیں ہے، ایک ہی بات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی بات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر معدے کا مریض آئے گا نا تو اس کو معدے کی دوائی نہیں دے گا، بدل بدل کر بھی دے گا، فارمولا بدلا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن دے گا معدے کی۔ ہم کوئی ڈاکٹر کو کہے یار پاگل ہو، ہمیشہ معدے کی دے رہے بھائی، اس کو معدے کی دوا چاہیے۔ اس وقت امت محبت رسول کی کمی کے مرض میں مبتلا ہے۔ بحیثیت عالم دین ایک روحانی ڈاکٹر ہونے کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں فارمولا بدل بدل کر اس امت کے دل میں محبت رسول کو جگاؤں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں یہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو میری امامت، میری خطابت، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا جہاد، میری تبلیغ سب منہ پر مار دیا جائے گا میرے، کہ عوام کو چلو جاہل تھا، تو عالم کا، تو خود کو عالم کہلاتا تھا، تو نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے مرض کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا، مریض کو صحت مند بنانے کے لیے کوشش کرنا، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ تو عالم دین روحانی ڈاکٹر ہے، یہ بھی کوشش کرنا اس کا کام ہے کہ اس امت کے اندر جو یہ سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا مرض ہے، باقی گناہ بھی ہیں، سود، زنا، چوری، قتل، اغوا، یہ ساری جرائم آج کے نہیں، یہ پہلے بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کو کوڑے لگانے والا حاکم عادل تو نہیں ہوگا نا؟ امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالنے والا حاکم عادل تو نہیں ہوگا نا؟ حضرت زبیر کو شہید کرنے والا حاکم حجاج بن یوسف، صحابہ اکرام کو بے دردی سے شہید کرنے والا حجاج بن یوسف، حاکم کوئی عادل تو نہیں ہوگا نا؟ ظالم بڑے بڑے حکمران آئے، شرابی حکمران آئے، عوام میں بھی ظلم اور شراب نوشی سب تھا، لیکن امت پھر بھی عزت سے تھی۔ کیوں؟ دور کیوں جاتے ہو؟ یہ ابھی صدی پہلے لے لو، جب ترک خلافت کا خاتمہ ہوا، تو نام کی خلافت تھی، ایک مسلمانوں کا خلیفہ تھا بس،
ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کا خلیفہ تھا. فرانس نے ایک اسٹیج ڈرامہ سرکاری سطح پر تیار کیا. یہ جو ابھی کبھی کارٹون بنتے ہیں, کبھی کوئی تماشا ہوتا ہے, یہ حیرت والی بات نہیں, یہ کفر شروع سے ایسا کرتا آ رہا ہے. اس نے اسٹیج ڈرامہ بنایا. اس اسٹیج ڈرامے کا خلاصہ نبی پاک کی توہین تھی. ترکی میں نہیں دکھانا تھا اس نے, فرانس میں دکھانا تھا. وہ اسٹیج شو فرانس میں ہونا تھا. ترکی کے خلیفہ نے, مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ نے, نام میرے ذہن سے نکل رہا, غالباً خلیفہ عبدالحمید تھے, عبدالحمید, سلطان عبدالحمید جزاک اللہ. انہوں نے فوراً خط سفیر کو بلایا, اس کے فرانس کے سفیر کو بلایا, کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہو یہ ہماری ریڈ لائن ہے, لائف لائن ہے, یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. نبی کی عزت پر حرف آئے, ہم زندہ رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس ڈرامے کو روکو, بصورت دیگر میں اپنی فوجوں کو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیتا ہوں. قرارداد پیش نہیں کی. ترکی کے علماء نے ہم کمزوروں کی طرح ہڑتال کر کے ریلی نہیں نکالی. خلیفہ عبدالحمید نے پاکستان کے بے غیرت حکمرانوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اگر فرانس سے تعلقات ختم کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے. جو سیاستدان اور حکمران یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں فرانس کھلاتا ہے تو دفع ہو جاؤ ہمارے ملک سے. ہمارے ایمان میں کھلانے والی ذات اللہ کی. تمہیں فرانس کھلاتا ہے, جاؤ. اس پیغام پر فرانس نے فوراً جواب بھیجا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم وہ اسٹیج شو بند کر رہے ہیں, ہم اس پر پابندی لگا رہے ہیں. فرانس میں سرکاری سطح پر بنائے گئے توہین رسالت پر مبنی اسٹیج شو کو فرانس کی گورنمنٹ نے بین کر دیا. کیا 100 سال پہلے مسلمان شرابی نہیں تھے؟ 100 سال پہلے مسلمان زانی نہیں تھے؟ 100 سال پہلے مسلمان بے پردہ نہیں تھا؟ 100 سال پہلے مسلمانوں میں سود نہیں تھا؟ سب کی برائیاں تھیں, لیکن محبت رسول تھی. ان کے حکمرانوں میں بھی تھی, ان کے عوام میں بھی تھی. مسلمان کی قوت, مسلمان کا رعب اور دبدبا, شان و شوکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھپی ہوئی. آپ جتنے زیادہ رسول پاک کے قریب ہوں گے دنیا میں اتنے زیادہ عزت پائیں گے, اور جتنے زیادہ نبی پاک سے دور ہٹیں گے دنیا میں اتنے ذلیل ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں. آپ کے پاکستان کی ایک بچی تھی, سائنسدان, حافظہ, عالمہ, قرآن کی بہترین قاریہ, ایٹمی سائنسدان تھی, عافیہ صدیقی. سنا ہوگا نام کبھی, ٹھیک ہے نا. امریکہ اس کو, امریکہ کیا مشرف بے غیرت قبر میں اس کے کیڑے پڑے, اور لوگ ہمدردیاں کرتے ہیں. ہمیں ایسے بے غیرتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو قوم کی بیٹیوں کو بیچے اور جو قوم کی بیٹیوں پر فاسفورس بم گرا کر ان کو زندہ جلائے, اس کی قبروں میں کیڑے نہ پڑے تو کیا پڑے. لوگ اذکروا موتاکم بالخیر, مرے ہوئوں کو جو ہے خیر سے یاد کرو. یہ ہمارا تھا ہی نہیں, اس کا سسرال قادیانی تھا, اس کی بیوی قادیانی ہے. جو قادیانیوں سے شادی کرے وہ مسلمان ہوتا. اس ملعون بے غیرت نے عافیہ صدیقی کو بیچا پیسوں کے بدلے میں, ڈالروں کے بدلے میں. آج تک 9/11 کے بعد بیچا تھا اسے.
ٹھیک ہے نا؟ 2001 اور یہ 2023 22 سال ہو گئے. 22 سال میں 57 اسلامی ملک ہیں. کتنے؟ 57 اسلامی ملک ہیں. کسی نے بھی کافروں سے یہ نہیں پوچھا ہے، امریکہ سے نہیں پوچھا کہ امریکہ بادشاہ جان کی امان، یہ ہماری عافیہ کا قصور کیا ہے؟ 92 سال کے قریب اس کو سزا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ تھوڑی رعایت کر دو، ہم تمہارے نوکر ہیں، افغانستان کے خلاف ہم نے تمہاری نوکری کی. ٹھیک ہے نا؟ ہم تمہارے پالتو کتے ہیں، کبھی اپنے کتوں پر رحم بھی کر لو. ہمارے کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہوئی. یہ ذلت کی انتہا ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ملک کا نظام حکومت چلانے کے لیے یہودیوں کی IMF کے پیر پکڑ کر بیٹھے ہیں ہم. چاہے کس کی بھی پالیسی ہے، میری بحث اس سے نہیں کہ معاہدہ عمران خان نے کر لیا تھا اب ہمیں مجبوری ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، ملا ہبت اللہ امیر المومنین ہے افغانستان کے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ افغانستان کی کابینہ کی تنخواہ، افغانستان کی کابینہ کی تنخواہ افغانستان کے مزدور کی تنخواہ کے برابر ہوگی. کس کے برابر ہوگی؟ مزدور کی تنخواہ کے برابر. تم نے ابھی پچھلے دنوں حاجی نواز شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی چھوڑی، ہمارے وزیر فی سبیل اللہ کام کریں گے، تنخواہیں نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تنخواہ لو، لیکن میرے ٹنڈو آدم کے دہاڑی دار مزدور کے برابر ہو. اگر میرا مزدور دہاڑی والا اس کے پاس گھر سے کام تک جانے کے لیے سائیکل نہیں ہے تو وزیر کے پاس بھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے. اگر مزدور اپنے گھر سے کام کرنے کی جگہ تک پیدل جا سکتا ہے تو آپ کے وزیروں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس تک، اسمبلی ہاؤس تک پیدل نہیں جا سکتے. تمہاری ان بیکار کی فالتو کی عوام کے جذبات سے کھیلنے والے کسی قسم کے بیانات پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. اور تمہیں تو نبی کی شرم نہیں آئی. سب سے بڑی شرم ہوتی ہے اللہ کے رسول کی. صحیح ہے غلط ہے؟ جسے اللہ کے رسول کی شرم نہیں، اسے آپ کی اور میری کیا شرم ہوگی؟ یہ شہباز شریف اپنے کلاس فیلو کی دوستی نبھا رہا ہے. ابو بکر نے تھوکا، اس کا بھتیجا وقاص نے تھوکا، اس کو پروموشن دے کر، ٹھیک ہے نا جی، اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا ہے حاجی شہباز شریف کی سفارش پر اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے حکم پر. تو تم لوگ جو گستاخان رسول ہیں، تم ان پر محبت نشاور کر رہے ہو. تمہیں نبی کی شرم نہیں. یہ قادیانی وہ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر دوسرا محمد رسول اللہ ہے. تم انہیں نواز رہے ہو، تم انہیں اعلیٰ عہدے دے رہے ہو. میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. تمہیں پرویز مشرف کی لاش دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آیا. تمہیں نواز شریف کا دربدر ہو کر بھی معاملہ سمجھ نہیں آیا. تمہیں اقتدار کے ایوانوں سے عمران خان کا ذلیل ہو کر نکلنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا. میرے رب کے فیصلے اصل ہوتے ہیں. میرا رب اپنے شرک کو دنیا میں گوارا کر سکتا ہے.
انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون کو بھی اللہ کھلاتے رہے، لیکن اپنے محبوب پیغمبر کی توہین کرنے والے کو میرا رب کبھی گوارا نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ عذاب کا مستحق پیغمبر کے گستاخ کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نام نہاد منافق مسلمان ہے۔ میں پوچھتا ہوں نواز شہباز شریف سے، اور میں پوچھتا ہوں شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف سے کہ تمہاری گردن کا سریا ابھی تک نہیں نکلا؟ تم ابھی تک نوازتے پھر رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہیں ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ تم ختم نبوت کے کسی لیڈر قائد تو دور کی بات ہے، ختم نبوت کے ادنا سپاہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کسی کارکن کو ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ، تمہارا ہاتھ کاٹ کر کتوں کو نہ کھلائیں تو پھر تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ قادیانیوں کا ملک نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنایا گیا ملک ہے، اور اس ملک کے سب سے پہلے وفادار مسلمان ہیں۔ میرا شہباز شریف سے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ سے سوال ہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اور غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو؟ بھائی ہم قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہو بھائی؟ جو دیکھتے ہیں وہ بولے بے شک، اور حدیث کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہو بے شک، لیکن غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہو؟ میرے سامنے آ جائے اگر اس میں اللہ اور رسول کا نام نہ لکھا ہوا تو میں تو اس پر پیشاب کروں۔ مجھے اتنی نفرت ہے غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے۔ شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو تم محبت کی نظر سے دیکھتے ہو یا نہیں؟ اور غلام احمد قادیانی کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ بھائی آپ مانتے ہو؟ نہیں، میں تو مانتا ہوں، لیکن میں کنجر مانتا ہوں۔ اب تو مانتے ہو؟ مانتے۔ کیا مانتے ہو؟ کنجر۔ وضو نہیں ٹوٹے گا یار، کیا مانتے ہو؟ کنجر مانتا ہوں۔ لیکن نواز شریف اور شہباز شریف اور پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ سے سوال ہے کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا رسول یا ولی یا مسلمان مانتے ہو؟ اگر شہباز شریف کہے کہ میں مانتا ہوں اس کو مسلمان، تو شہباز شریف خود مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ پتہ نہیں نام بھی کیا اس کا، نقوی کر کے ہے جی، محسن نقوی۔ میں محسن نقوی سے پوچھتا ہوں تم غلام احمد قادیانی کو نبی رسول یا مسلمان مانتے ہو؟ اگر یہ دونوں کہیں کہ ہم تو مانتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ تم دونوں کافر ہو۔ بولو تم دونوں، اور کرسیوں سے ہٹ جاؤ۔ پاکستان میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی کافر نہیں۔ اور اگر وہ دونوں کہیں کہ ہم نہیں مانتے اور غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، تو پھر ان سے میں کہوں گا کہ جس وقاص نتھوکا کو تم نے اعلیٰ عہدے پر بٹھایا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے والا اور اس کی کتابوں کو محبت کی نظر سے نہ دیکھنے والا کنجریوں کی اولاد ہے، ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں۔ تو عقل کے اندھے نقوی، عقل کے اندھے شہباز، جو قادیانی تمہیں کنجری کی اولاد کہتا ہے، جو قادیانی تمہیں جنگلوں کا سور کہتا ہے، جو قادیانی تمہاری عورتوں کو رنڈیوں سے بدتر کہتا ہے، ذریت البغایا اس کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی عورتیں کنجریوں سے بدتر ہیں۔ جو تمہاری بیویوں کو کنجری کہتے ہیں، جو تمہیں جنگلوں کا سور کہتے ہیں، تم انہیں عہدے دے رہے ہو، تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ عام کوئی آدمی مجھے گالی دے، میں اس کو پانی پلاؤں، یہ تو حسن اخلاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو تمہارے نبی کو گالی دے کر پھر تمہیں گالی دے، پھر تم تمہیں نوازو،
یہ حسن اخلاق نہیں، یہ کیا ہے؟ بولو، اعلیٰ کوالٹی کی خالص پیور قسم کی بے غیرتی ہے۔ اگر شہباز اور محسن نقوی تم لوگ قادیانیوں کے عقائد جاننے کے باوجود کہ وہ مسلمانوں کو رنڈیوں کی اولاد کہتے ہیں تم میں نواز رہے ہو تو تم پیور قسم کے بے غیرت ہو، اور کسی بے غیرت کو، رسول اللہ کے گستاخوں کو نوازنے والے کو پاکستان کے اقتدار پر بیٹھنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ ہم تمہارے اقتدار پر تھوکتے ہیں، سب نہیں بولتے ہو۔ ہماری تو بھائی لڑائی ہے ختم نبوت کے مسئلے پر ہے، ہماری لڑائی نبی کی عزت اور ناموس کے مسئلے پر ہے۔ جو میرے نبی کا نہیں، اتنی بڑی داڑھی رکھے، اتنا بڑا پگڑ پہنے، اتنی موٹے دانے کی تسبیح لے، سجدہ کر کے پیشانی پر سوراخ نکال دے، لیکن میرے نبی کے گستاخوں کا ہمدرد ہے، میری نظر میں وہ داڑھی پٹ کے تسبیح سمیت ابو جہل کی نسل ہے۔ بے شک یہ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، ہاں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جو یہ نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، جو میرے محمد کا نہیں وہ رب کا بھی نہیں۔ ارے جو رب کا بھی نہیں، جو محمد کا بھی نہیں، وہ حاجی نہ ہو غازی ہو، وہ شیخ الحدیث نہ ہو خطیب ہو، ہماری نظر میں کتے سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں پتا ہے تم ہمارے الفاظ پہ گرفت کرو گے، ہمیں پکڑ لو گے، جیل میں ڈال دو گے، ہتھکڑیاں پہنا دو گے، زیادہ جوش میں آؤ گے، سولی چڑھا دو گے، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، سب بولو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، پھر چاہے کتنی بڑی کرسی اقتدار پر کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اگر نبی کی ختم نبوت کی تحریک چلی نا، یہ عمران خان والی جیل بھرو تحریک نہیں ہوگی جو پولیس کی وین پر کھڑے ہو کر تصویر بنائی پتلی گلی سے نکل گئے۔ جب نبی کے غلام آتے ہیں، اپنے باپ دادا کی قبروں پر جا کر پوچھو، جو 53 کی تحریک ختم نبوت میں صرف لاہور میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے کے جرم میں 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ مسلمان شہید ہو گئے لیکن ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سے باز نہیں آئے۔ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی، گولیوں کی آواز سنی، پوچھا یہ کیسی گولیاں؟ کہا نبی کے عاشق ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنے نبی کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں۔ اس بوڑھی ماں نے تمام باراتیوں سے معذرت کی، بیٹے سے کہا آج کے دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، جا اور ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اپنی جان محمد پر قربان کر دے، میدان حشر میں تیری برات میں محمد رسول اللہ کو لے کر آؤں گی۔ بیٹا بھی سعادت مند تھا، بارات کو واپس بھیجا جہاں گولیاں چل رہی تھی، غداران ختم نبوت گولیاں چلا رہے تھے، وہاں عاشقان مصطفیٰ کے جلوس میں شامل ہوا، زور سے نعرہ لگایا، ختم نبوت جواب دیا زندہ باد، گولی آئی، شہید ہو گیا۔ نواب زادہ نصر اللہ لکھتے ہیں شام کا وقت ہوا، نوجوانوں نے آنا بند کر دیا، کہا ایک گلی سے 80 سال کا بوڑھا اپنے 5 سال کے پوتے کو لے کر نکلا اور اسے سمجھایا کہ مال روڈ پر چلیں گے، وہاں میں کہوں گا ختم نبوت، تو کہنا زندہ باد۔ یہ 80 سال کا دادا 5 سال کا پوتے کو اپنے کمزور کندھے پر بٹھا کر مال روڈ لاہور پایا، فوج کھڑی ہوئی تھی، بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا ختم نبوت، اس ننھے نے کہا زندہ باد۔ 2 گولیاں آئیں، پوتا بھی شہید، دادا بھی شہید، لیکن رہتی دنیا تک بتا کر چلے گئے
صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، ہم ختم نبوت کے منکرین کا راستہ روکیں گے اگر قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے تم باز نہیں آؤ گے تو ہم علماء اکرام کی کال پر میدان عمل میں آئیں گے، تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی، رسول اللہ کے غلام کم نہیں پڑیں گے، بولتے نہیں ہو؟ تمہاری ہتھکڑیاں کم پڑ جائیں گی، محمد کے غلاموں کے ہاتھ کم نہیں پڑیں گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، محمد کے نام پر قربان ہونے والے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو تائید کرتے ہیں زوردار انداز میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کرے، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ قادیانیوں کے حامی، قادیانیوں کے حامی، چاہے نواز شریف ہو وہ بھی، چاہے شہباز شریف ہو وہ بھی، چاہے زرداری ہو وہ بھی، چاہے چیف جسٹس ہو وہ بھی، چاہے آرمی چیف ہو وہ بھی، چاہے مولوی ملا ہو وہ بھی، چاہے خطیب ہو وہ بھی، ہمارا ایمان ہے جو قادیانیوں کا حامی، اللہ مجھے اور آپ کو